دیکھیں ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو بھگتا ہے, ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے سینسرشپ کو بھگتا ہے, ہماری جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے اس سینسرشپ کے وکٹمز ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف کالا قانون ہے, جلدی آ گیا ہے 11. اگر یہ اپریل 22 کو جو میں نے میٹنگ کی, اگر میں اپریل 22 کو یہ قانون پیش کری ہوتی پھر تو چلو جلدی آ گیا. 11 مہینے کی یہ واحد بل ہے. ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کا بل آیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, جو میں نے دیا تھا, اس میں بھی تقریباً 10 سے 11 ماہ لگے تھے, اور اس بل میں بھی 10 سے 11 سے 12 ماہ لگے, اور 14 پھر اس کے بعد یہ 2-2.5 مہینے کا پروسیس ہے بل کا, جو کیبنٹ میں جاتا ہے, CCLC میں جاتا ہے, پھر دوبارہ آتا ہے, پھر اس کے بعد ووٹنگ کے لیے, یہ اس میں لگے. تو جو بھی اعتراض ہے جو اس بل کو بہتر کرتا ہے, اس میں ہر وقت اس میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے, اس کو انکلوڈ کیا جا سکتا ہے, بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے رولز میں کیا جا سکتا ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں کیا جائے گا یا اس طرح کی کوئی بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بل پہلے جب میں نے بنایا, جب سب سے پہلے یہ بل بنا, جب میں نے آپ کو بتایا کہ پوری مشاورت کے ساتھ, معاونت کے ساتھ, رہنمائی کے ساتھ, میڈیا کی باڈیز کے ساتھ, آرگنائزیشنز کے ساتھ اور ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ. اس کے بعد یہ قانون گیا لا منسٹری, یہ وہاں ویٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر ایک ورڈ کی ریویو ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جاتا ہے کیبنٹ میں, کیبنٹ اس کو CCLC بھیجتی ہے, وہاں یہ دوبارہ ریویو ہوتا ہے. CCLC کے بعد یہ جاتا ہے دوبارہ کیبنٹ میں, کیبنٹ کے بعد یہ جاتا ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ کے اندر یہ بل لے ہوتا ہے. اس پہ میں نے پوری اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور وہاں جو لوگ موجود تھے, چترالی صاحب, انہوں نے سوال بھی کیے, میں نے اس کا جواب دیا. اس کے بعد یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں تمام جماعتیں موجود ہوتی ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد یہ بل دوبارہ نیشنل اسمبلی میں آئے گا. نیشنل اسمبلی سے بل یہ دوبارہ سینٹ میں جائے گا. سینٹ کے بعد یہ بل جب ووٹ ہوگا تو یہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک یا دو بندے اس کے اوپر اپنی وہ کرتے ہیں. یہ اٹ از اے لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل پروسیس فرام وچ اے لیجسلیشن گوز تھرو. میڈم ایک تو ہمبل سی سجیشن جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہوں گی, اور ایک میرا سوال ہے. جی نہیں, سوال میرا یہ ہے کہ رولز جہاں پہ بننے کا وقت آتا ہے, جیسے ہمارا جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے پاس ہو گیا, لیکن ابھی تک اس کے رولز نہیں بن پائے ہیں. تو کیا اس کے لیے کوئی ٹائم لائن آپ رکھ رہے ہیں کہ یہ رولز جو ہیں وہ اس کے اوپر بن جائیں, تاکہ امینڈمنٹ جو اس کے اوپر عمل درآمد ہے وہ بھی ہو سکے, کیونکہ پھر وہ ہرے رنگ کی کتاب میں شامل ہو جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ نے اچھا سوال کیا. رولز ریگولیشن جو ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اسی طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بنیں گے. ایک رول بھی, ایک فل سٹاپ اور کاما جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس پہ بھی مشاورت ہوئی ہے. یہ رولز اور ریگولیشنز جو ہیں یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مشاورت, ان کی رہنمائی اور ان کی انپٹ کے ساتھ بنیں گے. دوسرا آپ نے بتایا کہا انفارمیشن کمیشن کا. انفارمیشن کمیشن جو ہیومن رائٹس کے پروسیس میں بھی ہے, ہم نے وہ قانون لے لیا, لیکن وہ پروسیس انفارمیشن کمیشن کا جو چل رہا تھا چیئرمین کا, وہ ہم نے پاس کر کے اس کو ایڈ کے لیے بھیج دیا, اور کل اس کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ اخباروں میں چھپ جائے گی. اچھا, سجیشن میری ایک چھوٹی سی تھی کہ آپ نے 2 خواتین کو ایڈ کیا ہے اس میں اس کے اندر COC میں, تو یہ بڑا ایک اچھا ہے. اور میرا خیال ہے ہم جب آپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو ہم نے آپ سے گزارش بھی کی تھی کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن کو جو ہے وہ بڑھایا جائے. ایک اور گزارش آپ سے کی تھی, اگر کسی طرح یہ اس میں شامل ہو سکے یا اس کے اوپر کام ہو سکے تو ہم اس کو بھی اپریشیٹ کریں گے کہ جو ادارے ہیں, جتنے بھی میڈیا کے ادارے ہیں, اس کے اندر خواتین کی ایک ریشو کو جس طرح سے کہ عالمی سطح پر انٹرنیشنلی یہ ایک رول ہے, تو خواتین کی ایک ریپرزنٹیشن کو یقینی بنایا جائے کہ خواتین جو ہے وہ ہائر کرنا ضروری ہے ہر ادارے کے لیے. تو اس پہ اگر کچھ ہو سکے تو وہ بھی ایک بڑا پازیٹیو انیشیٹو ہوگا. اس کو نوٹ کر لیں. بہت اچھا سجیشن ہے. ہم نے انشور کیا ہے COC کے اندر اور اس میں, اور اس کو ہم رولز کے اندر دیکھ سکتے ہیں, اور کاؤنسل آف کمپلین کے بھی جو رولز ہیں اس میں بھی ڈال سکتے ہیں. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو COC ہے, کیا اس کی مانیٹرنگ ڈائریکٹلی منسٹری آف انفارمیشن کرے گی یا یہ انڈیپینڈنٹ ہوگا؟ کس کی؟ COC. کوئی تعلق نہیں.
COC کے اندر کوئی گورنمنٹ کا بندہ ہی نہیں ہے, نہیں مانیٹرنگ ہے, کوئی مانیٹرنگ نہیں, کچھ بھی نہیں. کاؤنسل آف کمپلینٹ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے پیمرا قانون کے اندر, اور اس کے وہ اپنی رپورٹ بھی خود بناتے ہیں, وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش کرتے ہیں جو پیمرا وہ کرتی ہے. اس کے ساتھ گورنمنٹ کے پیمرا کے اندر پیمرا کی اتھارٹی بھی اس کے ساتھ, یہ کاؤنسل آف کمپلینٹ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ پروونشل باڈی ہے اور ایک فیڈرل لیول کے اوپر باڈی ہے, پھر اتھارٹی ہے. اور لیکن کاؤنسل آف کمپلینٹ کی ساری ڈیسیجن میکنگ, ساری رپورٹنگ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. سر میم دوسرا میرا سوال جو تھا اس کے اوپر وہ یہ تھا کہ جو ڈیسیجن میکنگ کمیٹی ہے اس کا ڈیسیجن میکنگ کا کوئی ٹائم لائن ہے, یا اٹ از گوئنگ ٹو گو جسٹ لائک دیٹ کہ ایک دیوانی مقدمہ ہوتا ہے کہ بس وہ